ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں بحیثیت ایماندار کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا ایک غالب حصہ تمثیل پر مشتمل، اور تمثیل کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ سیکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی جو بتا کر بیان کر کے اپنے سامعین کو کوئی اخلاقی سبق دیا جاتا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس پر غور کریں، اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے کرداروں پر غور کریں، چونکہ ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ تمثیل میں جو کردار ہوتے ہیں وہ اصل کردار نہیں ہوتے، وہ ان کا تصویری رخ ضرور ہوتا، لیکن ان کا اصل رخ کوئی اور ہوتا ہے۔ اور آج جو تمثیل ہمارے سامنے ہے، جو نئے سال کے موقع پر اکثر اوقات اس میں سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، اور بہت سی باتیں یقیناً ہمیں یاد بھی ہوں گی، لیکن آج ایک بات ہمارے سامنے جو ہم، چونکہ یہ جو پوری تمثیل ہے، یہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، یہ 6، 7، 8 اور 9 آیات پر مشتمل ہے، لیکن آج صرف ایک پہلی آیت ہمارے سامنے ہے، اور آیت آپ نے سنی ہے جس میں آپ نے اس بات کو سنا کہ پھر اس نے یہ تمثیل کہی۔ اب یہ تمثیل کہنے والا کون ہے؟ یہ تمثیل کہنے والا، دیکھیں، کوئی اگر عام انسان بات کرتا ہے، کوئی عام انسان بات کرے تو بھی یہ چاہیے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے، لیکن اگر بات کرنے والا، اگر خطاب کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہو تو پھر ضرور ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اور پھر یہ سیکھنے کی کوشش کی جائے کہ میرا نجات دہندہ آج اپنی زبان مبارک سے میرے لیے کیا سبق لے کر آیا ہے، اور مجھے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے وہ مجھے کیا سکھانا اور کیا سمجھانا چاہتا۔ پھر اس نے یہ تمثیل ان سے کہی، ایک مثال دے کر اس وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا، اور آج وہی پیغام میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے۔ یہ تمثیل آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس میں جو کردار ہیں، یہاں پر یاد رکھیں، آج کوئی کردار ہمارے سامنے کوئی انسانی کردار نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلے اتوار کی بات کریں، ہم نے اس وقت بھی ایک تمثیل پر غور کیا تھا، اور تمثیل یہ تھی کہ ایک فریسی ہے اور ایک محصول لینے والا، اور دونوں انسانی کردار، لیکن آج کوئی انسانی کردار نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ انجیر کا درخت۔ کیا ہے جی؟ آج انجیر کا درخت ہمارے سامنے۔ اس کا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دراصل یہ انجیر کا درخت نہیں۔ جب خداوند نے یہ کہا، الفاظ بڑے قابل غور ہیں اس آیت کے۔ ویسے تو خدا کا سارا پاک کلام جب آپ اس پر غور کرتے ہیں، شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ غور کریں، اور پھر یہ جب تمثیل کی بات کریں تو تمثیل کی تو ہمیں سمجھ ہی اسی وقت آتی ہے جب آپ غور کرتے ہیں۔ تمثیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ غور کریں، اور ان جو فرضی کردار ہیں جو یہاں پر لکھے گئے یا آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، آپ غور کر کے اصل کردار کی طرف آئیں، اور پھر یہ سیکھیں کہ یہ تمثیل آپ کو کیا سبق دے رہی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات شکر گزاری کے حوالے سے ہے، اور شکر گزاری یہ کہ جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ وہ درخت کسی عام جگہ پر نہیں لگایا گیا۔ ابھی چلے ہم درخت ہی کی بات کرتے ہیں، تو وہ کسی عام جگہ پر نہیں لگایا گیا، ایک خاص جگہ پر لگایا گیا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر وہ نہیں ہے
کہ جہاں پر اسے پانی میسر نہیں ہے، جہاں پر اسے کھاد میسر نہیں ہے، جہاں پر اسے کوئی اور ایسی نگہداشت کے حوالے سے کوئی شکایت، وہ کسی بیابان میں نہیں لگایا گیا، وہ کسی جنگل میں نہیں لگایا گیا، وہ کسی ویرانے میں نہیں لگایا گیا، اور وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں لگایا گیا جہاں پر اسے سہولیات میسر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کو اپنے مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس مالک نے اسے ایک پاکستان کے اندر ایک باغ کے اندر لگایا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ باغ کے اندر ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ جو باغ کا مالک ہے خیال رکھتا ہے، اس نے اس کے لیے باغبان مقرر کر رکھا ہے جو وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پر گوڈی کرتا ہے، وقت پر اس کے اوپر سپرے کرتا ہے، اور وقت پر جو چیز اسے درکار ہوتی ہے وہ سب کچھ اسے وقت کے اوپر ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کو اپنے مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہ صرف اس نے اسے لگایا ہے بلکہ ایک خوبصورت جگہ پر لگایا، ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ خود بھی ہے، اور ایک ایسی جگہ جہاں پر اس نے ایک باغبان بھی مقرر کر رکھا۔ دوسری بات، جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ کسی نے اپنے پاکستان میں، اب ایک بات ہمیں یہاں پر حیرت میں ڈال دیتی، جب آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں ایک بات ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ لفظ پاکستان پر غور کرتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ سیکھا ہے پہلے آپ لوگوں نے، انگوروں کا باغ، شاباش۔ پاکستان کا مطلب ہے انگوروں کا باغ، دو لفظوں سے مل کر یہ ایک مرکب لفظ ہے، ایک لفظ ہے تاک اور ایک ہے ستان، پاکستان۔ تاک کا مطلب انگور، انگوروں کی بیل، اور ستان کا مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پر انگوروں کی بیلیں۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا جو ملک ہے اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ دو لفظ ہیں پاک اور مطلب کیا ہے؟ پاک سرزمین یا پاک لوگوں کے رہنے کی، پر لوگوں نے کتنا اس کو پاک رکھا ہے یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے۔ کیا خیال ہے؟ چلیں یہ بات اور طرف جا رہی ہے۔ پاکستان ایک ایسی جگہ جہاں پر انگوروں کی بیلیں، اور پاکستان کا عام طور پر مطلب باغ بھی کیا جاتا۔ سو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پر انگوروں کی بہت سی بیلیں، صرف ایک بیل نہیں ہے، بہت سی بیلیں، بہت سے جو انگور ہیں وہاں پر کاشت کیے گئے۔ کیونکہ باغ، جب ہم باغ کی بات کرتے ہیں یا تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، جب آپ فرض کریں نہ صرف انگوروں کی باغ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ امرود کی بات کر لیں، آم کی بات کر لیں، کھجوروں کی بات کر لیں، جب آپ یہ کہیں کہ یہ کھجوروں کا باغ ہے یا یہ آموں کا باغ ہے یا یہ امرودوں کا باغ ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ چونکہ باغ کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک پودا نہیں ہے، دو پودے بھی نہیں ہیں، تین پودے بھی نہیں ہیں، چار پودے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر بکثرت ہیں، شاید 50 ہیں، شاید 100 پودے ہیں، اس لیے آپ اسے باغ کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ بہت سے انگور کاشت کیے گئے ہیں، وہ 50 پودے ہو سکتے ہیں، وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان گنت بھی ہو سکتے ہیں۔ سو پہلی بات جو حیرت میں ڈالتی ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انگور کاشت کیے جانے، جگہ مقرر کی گئی ہے یا مختص کی گئی ہے انگورستان کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں درخت کون سا لگایا ہے؟ انجیر کا۔ حالانکہ اگر عام سوچ سے اس کو دیکھا جائے تو انگوروں کے باغ میں کیا لگانا چاہیے تھا؟ جی کیا لگانا چاہیے تھا؟ انگور لگانا چاہیے تھا، لیکن لگایا کیا گیا ہے؟ انجیر لگا دیا گیا۔ قابل غور بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمثیل سکھانے والا، تمثیل دینے والا ہمیں ایک بڑا اہم نقطہ دے رہا، اور اس نقطے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لگانے والا ہے
وہ کوئی عام نہیں ہے. جب آپ نے اس کو پڑھا ہے، ذرا پھر سے پڑھیں جی اسی آیت کو. شاباش، آپ نے حوالہ نکالا ہوا ہے جی، شاباش پڑھے جی. کسی نے اپنے پاکستان میں، کہاں پر جی؟ کسی نے کس کے پاکستان میں؟ گوانڈی کے پاکستان میں. اپنے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کی ملکیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر پاکستان لگایا گیا، جہاں پر انگوروں کی بیلیں کاشت کی گئی ہیں، وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے. اپنے پاکستان میں اس نے انجیر کا درخت لگایا ہے. اور اس کو ہم اس طور سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ یہ مالک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ انگوروں میں انجیر کاشت کرے یا انجیروں میں انگور کاشت کرے، یا وہاں پر گندم لگائے، یا وہاں پر منجی لگائے، یا وہاں پر وہ کماد لگائے، وہاں پر کوئی سبزی لگاتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی. یہ مالک کا اپنا اختیار ہے. دیکھیں، آپ اپنے ذرا ایریے سے باہر نکلیں، جب آپ زمینوں میں جاتے ہیں تو جس کی جو ملکیت ہوتی ہے اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جہاں پر جو مرضی کاشت کرے. اب آپ مالک سے کہہ نہیں سکتے کہ بھئی آپ نے یہاں پر گندم لگائی ہوئی ہے، آپ کو یہاں پر منجی لگانی چاہیے تھی. اب یہ مالک کی، ٹھیک ہے آپ مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ مالک کی اپنی مرضی ہے. اب یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ کسی نے اپنے پاکستان میں، اس کی اپنی ملکیت ہے، اور اس کی نے اپنی مرضی سے باغ بے شک انگوروں کا ہے، لیکن اس نے وہاں پر کاشت کیا کر لیا ہے؟ انجیر کر لیا ہے. چونکہ وہ مالک ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ دیکھیں، اس کے لیے ایک پنجابی کی مثال بھی ہے. اپنے گھر کوئی چھج بجائے تو پاویں جی، مثالاں ویسے کافی ہوندیاں تو. اپنے گھر کوئی چھج بجائے تو پاویں، وہ اس کی ملکیت ہے بھائی. وہ اس میں انگور لگائے یا انجیر لگائے. اب اس نے انگوروں کے باغ میں اگر انجیر لگا لیا ہے، پہلی بات یہ ہے وہ مالک ہے جو کچھ مرضی کرے. اور دوسری بات، اور اگر اس نے یہ لگایا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی خاص وجہ ضرور ہے. اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ. اگر انگوروں کے باغ میں انگور نہیں لگایا گیا، اگر وہاں پر انجیر لگایا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے، اس لیے اس نے وہاں پر انجیر لگایا. اب وجہ جب آپ جانیں گے، انگوروں کے باغ میں ایک انجیر، چونکہ سب کی الگ الگ پہچان ہے، انگوروں کی الگ پہچان ہے، اور انگور کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اوپر انگور لگتے ہیں. انگور کی پہچان کیا ہے جو اس کے اوپر انگور لگتے ہیں. انجیر کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اوپر، اور خداوند یسوع مسیح ہی کی زبان مبارک الفاظ بھی ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. انگور کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر انگور لگتے ہیں، انجیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر انجیر لگتے ہیں. اب انگوروں کے باغ میں انگور کی تو پہچان ہے، لیکن اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ چونکہ جی یہ درخت ہی انگوروں کا ہے، اس لیے انگور ہی ہوں گے. جو باہر سے دیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ چونکہ یہ انگوروں کا باغ ہے اس لیے اس میں انگور ہی ہوں گے. لیکن اگر اس میں انجیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انجیر کے اوپر انجیر لگیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ بھائی یہ انگور نہیں ہے بلکہ یہ انجیر ہے. یہ انجیر ہے. اور اگر الگ الگ پہچان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمثیل کہنے والے نے ایک بڑی گہری بات اپنے لوگوں کے سامنے رکھی، اور توقع یہ ہے کہ جو انگور ہیں وہ تو انگور ہی ان کے اوپر لگیں گے، لیکن انجیر سے کیا توقع ہے؟ کیونکہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. زیادہ نہیں لگائے، کتنے؟ ایک ہی لفظ درج ہے یہاں پر. کسی نے اپنے پاکستان میں، انگور تو بہت سے ہیں لیکن انجیر کتنے لگائے ہیں؟ صرف ایک. اور آگے جو آیت کا دوسرا حصہ جو ہماری بیٹی نے تلاوت کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کس میں پھل ڈھونڈنے آیا؟ انگوروں میں یا انجیر میں؟ دیکھیں، قابل غور بات کہ اگر انگوروں کے درمیان انجیر کا ایک درخت ہے تو مالک جو ہے وہ توقع کس سے کر رہا ہے؟
ظاہر سی بات ہے اگر پاکستان بھی لگایا گیا ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے کہ وقت آنے پر اس کے اوپر انگور لگیں گے. انجیر لگایا ہے تو اس توقع کے ساتھ کہ وقت آنے پر اس کے اوپر انجیر لگے گی. دیکھیں آپ پھر ذرا باہر اپنے آپ کو لے کر جائیں. اگر گندم آج کل چونکہ گندم کا موسم ہے, گندم کاشت کی گئی ہے ایک امید لے کر, اگر پہلے زمین کو تیار کیا گیا, زمین کو تیار کرنے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالا گیا, بیج ڈالنے کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کہ پانی بھی دیا جاتا ہے, کھاد بھی دی جاتی ہے, سپرے کی جاتی ہے, اور بہت سی باتیں خیال رکھا جاتا ہے ایک امید کے ساتھ کہ ایک وقت ہوگا یہ جو گندم کے کاشت کی گئی ہے, گندم کا پودا یا گندم کے پودے لگائے گئے ہیں, وقت آئے گا اس کے اوپر سٹے لگیں گے اور سٹوں کے اندر پھل ہوگا, دانا بھی ہوگا. اب یہاں پر بھی کیا ہے, اس امید کے ساتھ مالک نے انجیر کا درخت لگایا ہے کہ وقت آنے پر مجھے اس میں سے پھل ملے گا, اس کے اوپر انجیر لگیں گے. لیکن ایسا وہ پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. مالک مایوس ہوا ہے اس انجیر کے درخت سے, چونکہ یہ تو تھی اس کا تصویری رخ. جو کچھ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں انجیر لگایا گیا ہے, مالک پھل ڈھونڈنے آیا ہے اور نہیں پایا, یہ تصویری رخ ہے. اب اس کا اصل رخ کیا ہے؟ جو اس کا اصل رخ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر دراصل جو انجیر کا درخت ہے وہ انجیر کا درخت نہیں ہے. جہاں پر جو پاکستان ہے وہ پاکستان نہیں ہے. یہاں پر جو مالک ہے وہ مالک انسان نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہم اس کو اس طور سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مخاطب تو کیا گیا انجیر کے درخت کو, انجیر کے درخت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ بھئی آپ میں پھل کیوں نہیں ہے. اور ایک اور پنجابی کا محاورہ بھی ہے, پنجابی کا ایک اور محاورہ کہ آکھاں تھی نو آتا ہے جی, آکھاں تھی نو تو سمجھاواں تو نو بھی سیانی ہوندی ہے نا, کیوں سمجھدی پتا ہوتا ہے کہ گل مینوں لگدی ہے. انہیں کہا میرے کر دی رہا جنہ میں سس نو دی کر دی رہا, مینوں کی پرواہ ہے تیری, جو کچھ مرضی کر دی رہا, میں پھر بھی اپنی مرضی. یہاں پر وہی بات یہاں پر انجیر کے درخت کی نہیں ہے. انجیر کے درخت کو سامنے رکھ کر یاد رکھیں جو مالک ہے دراصل وہ کوئی اور بات. دیکھیں یہ پاک کلام کیا یہ پاک کلام جو میرے اور آپ کے سامنے ہے, کیا یہ درختوں کے لیے ہے؟ کیا یہ انجیر کے درختوں کے لیے ہے؟ کیا یہ انگور کے درختوں کے لیے ہے؟ کیا یہ جو دنیا میں پتھر پائے جاتے ہیں, درخت پائے جاتے, کیا یہ ان کے لیے؟ کیا یہ پرندوں کے لیے؟ کیا یہ جانوروں کے لیے؟ کیا یہ جمادات کے لیے؟ کیا یہ نباتات کے لیے؟ کیا یہ حیوانات کے لیے؟ یہ کن کے لیے خدا کا پاک کلام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہاں پر مخاطب درختوں سے ہے, لیکن ٹارگٹ کیا ہے؟ انسان ہے. اور یہاں پر جو مالک ہے یہ مالک کوئی انسان نہیں ہے, مالک خدا ہے. مالک کون ہے جی؟ مالک قادر مطلق خدا ہے. اور جو پاکستان ہے یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, یہ زمین ہے, اور دنیا میں موجود سارے کے سارے لوگ ہیں. مالک خدا ہے, پاکستان یہ ساری دنیا اور اس کے لوگ ہیں, لیکن انہی لوگوں کے درمیان خدا نے اپنے لوگ بھی لگائے ہوئے, پلانٹ کیے. مسیحی لوگ بھی موجود ہیں. کیونکہ یہاں پر دیکھیں ایک اہم بات ہے کہ جو مالک ہے وہ پھل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے صرف انجیر سے. اب ذرا دیکھیں آپ کا مالک خدا جس نے آپ کو زمین کے اوپر رکھا,
انگوروں کے درمیان انگور دیکھیں، یہ ساری دنیا انگور ہے، ساری دنیا انگور ہے، لیکن ان انگوروں کے درمیان یاد رکھیں انجیر کی اپنی پہچان ہے. اور انہی میں یاد رکھیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ یہ درخت آپ ہیں اور آپ کی اپنی ایک پہچان ہے. آپ کی کیا ہے جی؟ اپنی، آپ کی اپنی پہچان ہے، اس لیے کہ درخت پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. خدا نے آج ہم سے توقع لگائی ہوئی ہے، اس نے ہمیں ایک امید کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ یہ میں نے انجیر کے طور پر لگایا ہے اور اس کے اوپر یقیناً پھل لگے گا. یہ پتہ چلے گا کہ یہ واقعی انجیر کا درخت ہے. مالک نے ایک امید کے ساتھ وہ درخت لگاتا ہے کہ مجھے پھل ملے گا. قادر مطلق خدا نے مجھے اور آپ کو مسیحی ہماری الگ سے پہچان ہے. اور یاد رکھیں جب ہم لفظ کلیسیا دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی ہم علی پور چٹھا کی کلیسیا ہیں. کیا ہے جی؟ علی پور چٹھا کی. جب یہاں سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، ایل صاحب اناؤنس کرتے ہیں یا ڈیکن صاحب اناؤنس کرتے ہیں، کوئی بھی اعلان کسی بھی قسم کا اعلان کرتے ہیں نا، تو یا کوئی اور اعلان کرتا ہے، ڈیکن صاحب اکثر کرتے ہیں، تو لفظ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ مسیح میں کڈے سونے لفظ ہیں. مسیح میں تو مخاطبین کون ہوتے ہیں؟ کیا سارا شہر ہوتا ہے؟ سارا شہر وہ اس وقت مخاطبین میں شامل نہیں ہے. وہ لوگ جو قادر مطلق خدا کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ مخاطبین ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی یاد رکھیں، جب قادر مطلق خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ تمثیل کہی تو مخاطبین اس کے اپنے لوگ ہیں اور اسے اپنے لوگوں سے یہ توقع ہے کہ وہ پھلدار زندگی گزاریں. انگوروں کے درمیان آپ کو ایک الگ پہچان دی گئی ہے. اور کلیسیا کا مطلب بھی کیا ہے؟ الگ کیے گئے لوگ. کیا مطلب ہے کلیسیا کا جی؟ جو الگ کیے گئے، مقدس کیے گئے، پاک کیے گئے لوگ. یہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ مقدس کیے گئے ہیں. یہ آپ کی پہچان ہے کہ خدا نے آپ کو چنا ہے. یہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ چن لیے گئے اور ایک خاص کام کے لیے چنے گئے. یہاں پر انجیر کا درخت ایک خاص کام کے لیے لگایا گیا. بالعموم تو توقع شاید خدا کو، ساری ظاہر سی بات ہے، دنیا اس نے بنائی ہے، سب سے توقع ہے قادر مطلق خدا کو، لیکن خاص توقع، اس کی خاص نگاہیں مجھ پر ہیں اور آپ پر ہیں. خاص توجہ ہے مجھ پر اور آپ کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ اس باغ میں بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انگوروں کے اوپر پھل لگا ہو لیکن انجیر بے پھل رہ گیا. اس لیے سے کہا گیا کہ میں 3 سال سے اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور ہو سکتا ہے ہمارا خدا ہمیں بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتا رہا. ہمارا خدا ہمیں چیک کرتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال جی اس مقصد کو پورا کر دے جس مقصد کے ساتھ میں نے اسے زمین کے اوپر لگایا. اور جب ہم پھل کی بات کرتے ہیں نا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا، تو پھل کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں پھل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ دیکھنے آیا کہ اب اس کا تنا کتنا موٹا ہو گیا، اس کی جڑیں کتنی لمبی ہو گئی ہیں، اس نے شاخیں کتنی پھیلا لی ہیں، اس کے اوپر ہرے بھرے پتے کتنے. کیا ڈھونڈنے آیا ہے؟ پھل ڈھونڈنے. اور جب پھل کی بات کرتے ہیں تو پھر نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پھل کے لیے ضروری ہے، باقی چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ایک کام کے لیے ہوتی ہیں اور وہ ہوتا ہے پھل. اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت میں اگر پھل نہیں ہے تو نہ اس کی جڑیں کسی کام کی ہیں، نہ اس کا تنا کسی کام کا ہے، نہ اس کی ڈالیاں کسی کام کی ہیں. اور جب آپ 15واں باب پڑھتے ہیں یوحنا رسول کے انجیلی بیان کا، وہاں پر لکھا ہے کہ جو بے پھل ڈالیاں ہیں کاٹ ڈالی جاتی اور آگ میں جھونک دی جاتی، کسی کام کی نہیں. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں
کہ آج خدا اس درخت میں سے آپ کو مخاطب کر رہا ہے. میرے اور آپ سے میرے خدا نے توقع لگائی ہوئی ہے پھل کی. اور پھل کا ایک مطلب جب آپ اس کو لغوی طور پر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نتیجہ. اس کا مطلب ہے حاصل کلام. اس کا مطلب ہے کہ انجام کیا ہے, آپ کا آخر کیا ہے. اور پھل کا ایک مطلب آپ کو ایک اور اس کا کہ پھل ہی کے اندر بیج ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی پھل کے اندر؟ پھل کے اندر بیج ہوتے ہیں. اور بیج کا کام کیا ہوتا ہے؟ نسل کو آگے بڑھانا. اگر خدا نے ایک امید کے ساتھ آپ کو لگایا ہے تو خدا کو یہ توقع ہے, جو کچھ خدا نے آپ کو دیا, خدا کو یہ توقع ہے کہ آپ اس پھل میں سے اور کتنے بیج پیدا کر رہے ہیں تاکہ اس بیج کے ذریعے سے وہ چیز اور زیادہ پھیلتی چلی جائے, آگے بڑھتی چلی جائے. آپ کے ذریعے سے کتنے اور لوگوں تک خدا کا پاک کلام پہنچتا ہے. نتیجہ کیا ہے میری اور آپ کی زندگی کا؟ پھل کیا ہے میری اور آپ کی زندگی کا؟ یہ صرف شخصی پھلوں کی بات نہیں ہے. پھل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی وجہ سے کتنے لوگ ایماندار بنے. اگر آپ دیانتدار ہیں تو آپ کی وجہ سے کتنے لوگ دیانتدار بنے ہیں. اگر آپ کے پاس خدا کا پاک کلام ہے تو کتنے لوگوں تک آپ نے پاک کلام کو پہنچایا. اگر آپ کے پاس بجانے کا ٹیلنٹ ہے تو کتنے لوگ آپ کے وسیلے سے بجانے کے قابل بنے ہیں. اگر آپ کے پاس گانے کا ٹیلنٹ ہے تو کتنے لوگ آپ کے گانے کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ فن دوسروں میں منتقل کیا. جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا ہے, پھل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے بیج پیدا ہو اور بیج کے ذریعے سے اور زیادہ پودے بنے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, یہ ٹریجڈی ہے ہماری سوچ کی, کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اس کو قبر میں لے کر جانا, کسی کو سکھانا نہیں. آج میرے خداوند کی نگاہیں مجھ پر اور آپ پر لگیں. کتنے لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذریعے سے خدا کا پاک کلام پھیلے. کتنے لوگوں کو ہم آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے پھل پیدا ہو, تاکہ ہماری وجہ سے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بڑے پھلیں اور پھولیں. کتنی توقع ہم اپنے خدا کی پوری کر رہے ہیں. اور خدا نے یاد رکھیں اسی امید کے ساتھ ہمیں 2025 بھی دے دیا تاکہ ہم اس بات کو آگے لے کر ہماری زندگی میں پھل, اور وہ پھل کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں. ہماری وجہ سے یہ چیز آپ نے, چونکہ یہ بات اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سدا قائم رہیں گے, اگر میں یہ سمجھوں کہ سدا یہاں پر میں ہی سناتا رہوں گا تو یہ میری کم عقلی اور میری بھول ہے. اور اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو یہ آپ کی بھی بھول ہے. سو کتنے لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچا رہے ہیں, کتنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اصل پھل یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ وہ چیز پھیلے اور اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا کہ میں نے تمہیں پاک کلام سنانے کی توفیق بخشی, میں نے تمہیں یہ فن اور یہ ٹیلنٹ دیا, کتنے لوگوں کو تو نے تیار کیا. میں نے تجھے بجانے کا فن دیا, کتنے لوگوں کو تو نے تیار کیا. میں نے تجھے گانے کی توفیق بخشی, کتنے لوگوں کو تو نے سکھایا. کتنے لوگوں کو تو نے موقع دیا. جو توڑے خدا دیتا ہے پھر وہ حساب بھی لے. یہ تمثیل بھی سنی ہے آپ نے, جو توڑے خدا دیتا ہے پھر اس کا کیا لیتا ہے؟ حساب لینے کا مطلب پھل ہی ہے کہ نتیجہ کیا ہے, حاصل کلام کیا ہے. میرا اور آپ کا حاصل کلام کیا ہے؟ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا, وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا. اور کیا میری بھی آپ بھی زندگی بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں بھی پھل ڈھونڈتا ہے؟ اور پھر ہم یہ کہیں, کیونکہ جب ہم توڑوں کی بات کرتے ہیں, جس کو دیا گیا نا, ایک نے کیا کیا تھا؟ دبا دیا تھا. اسی بھی آکھاں گے خداوندا تو میں دتا میں گھٹ کے جفا ماری رکھیا سی, میں کسی نے نیڑے بھی نہیں لگن دیتا. اصل مسیحت نہیں آئی ہے. جو خدا نے دیا ہے
اور کامیاب پتہ کون ٹھہرے تھے؟ پھیلایا تھا، 2 سے 4 کر لیے، وہ کامیاب ہو گیا۔ 2 سے 4 کیسے ہوئے تھے؟ اس نے پھیلایا اس کو۔ اور اگر خود بیٹھے رہے تھے اسی یہ پنجابی ایک مثال ہے نا کہ شاید سپ بن کے بہ جانا، کی بنا جی؟ سپ بن کے، تو جیڑا آوے تو انہوں ڈنگ۔ سو ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، آج خدا یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا، آج یہ تمثیل میرے لیے، ذرا اس انجیر کے درخت کو وہاں سے ہٹائیں کہ اس دنیا میں بالعموم بات کریں تو اس دنیا میں میرے خدا نے مجھے اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے وسیلے سے پاک کلام کی یہ روشنی دوسروں تک پہنچے، میرے کردار سے، میری گفتار سے، میرے اٹھنے سے، میرے بیٹھنے سے، میرے چلنے سے، میرے پھلنے سے، میری دیانتداری اور میری ایمانداری سے اس کا پاک کلام پھیلے، دوسرا تک یہ روشنی جائے، جس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر دوسرے لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اگر ابھی تک آپ کی زندگی بے پھل ہے، ابھی تک اگر آپ کی زندگی بے پھل ہے، کسی نے آپ سے کچھ نہیں سیکھا، تو خدا نے آپ کو موقع دے دیا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری بات ہے، اگر آپ یوحنا رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا نکالیں ذرا اس حوالے کو تلاوت کر لیتے ہیں، خدا نے آپ کو ایک مقصد کے ساتھ رکھا ہے۔ پہلے ذرا 15ویں باب کی 16ویں آیت پڑھیں جی، 15ویں باب کی 16ویں آیت، شاباش۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ میں نے تمہیں چن لیا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے اور مقرر، جی شاباش۔ اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ، جا کر کیا کرو؟ جا کر پھل لاؤ، اور پھر تمہارا پھل قائم کیسے رہے گا؟ پھل کبھی قائم نہیں رہتا، آپ کو پتا ہے درخت کے اوپر کتنی دیر پھل قائم رہتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ اور قائم رہنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ آپ کا پھل پک جائے تو اس میں سے اور بیج نکلیں، اور یہ قائم 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 قائم، یہ آگے دیے سے دیا جلتا رہے، آگے بڑھتا چلا جائے، تمہارا پھل قائم رہے۔ یہ مقصد ہے خدا کا آپ کی زندگی میں، اس مقصد کے ساتھ خدا نے آپ کو لگایا ہے۔ اور دوسری بات، پھل لانے کے لیے ایک بڑی ضروری اور بڑی اہم بات، ذرا 4تھی آیت پڑھتے ہیں جی اسی حوالے کی۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں، اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتے۔ اگر آپ اپنے آپ سے پھل لانے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہے۔ قائم رہنا ضروری ہے، کس میں؟ درخت کے اندر قائم رہنا ضروری ہے، ڈالی کے لیے کہ وہ اس کے اندر قائم رہے تاکہ وہ پھل لائے۔ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، پھل لانا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں، اس میں قائم رہیں۔ اور آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، ضرور ہے اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر پہلے سے ہماری زندگی میں یہ پالیسی ہے، ہماری وجہ سے یہ پاک کلام اس کا پھیل رہا ہے، ہماری وجہ سے یہ جو پھل ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، خوبصورت بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں، خود اس میں پیوست رہیں، اور جب آپ پیوست رہیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس لیے خدا کے بندے عبرانیوں کے مصنف نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔